حکومت نے عمران خان صاحب کو دھمکی دی ہے کہ اگر آپ نے 8 فروری کو کوئی بڑا انتشار کرنے کی کوشش کی تو آپ کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو 9 مئی کو ہوا تھا اور 26 نومبر کو ہوا تھا۔ کیا اس کو دھمکی سمجھا جائے، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور طالبان کے ایک گورنر ہیں، بلکہ نائب گورنر ہیں، ان کا بیٹا پاکستان کے اندر مارا گیا ہے اور وہ دہشت گردوں کے ساتھ ملا ہوا تھا اور پاکستان کی فوج کے اوپر حملہ کر رہا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے کہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ابتری اور فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بغاوت ہو گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں ٹھیک ٹھاک قسم کا کوئی کھڑاک ہونے والا ہے۔ یہ کھڑاک کس طرح ہو سکتا ہے، اور کیا پہلی مرتبہ ایسا ہوگا کہ ایک ہائی کورٹ کے سارے ججز ہی مستعفی ہو جائیں گے، یا پھر یہ پٹیشن کر دیں گے؟ اور اگر ایسا ہو گیا تو عدلیہ کہاں پہ سٹینڈ کرے گی، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور عمران ریاض صاحب کیا واقعی لندن پہنچ گئے ہیں یا پھر ابھی وہ راستے میں ہیں؟ آج ہم پہلی مرتبہ پوری سٹوری آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ ہر اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگیں، یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور ہم نے اپنا جو 0 پوائنٹ کالم ہے اسے اب آڈیو فارم میں بھی لانچ کر دیا ہے۔ آپ کے سامنے ایک لنک آ گیا ہے، اس لنک کو کلک کر کے آپ اب کالم بھی سن سکتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق عباس، نیوٹرل بائی جاوید چودھری میں۔ ناظرین، ہماری سب سے پہلی سٹوری جو ہے یہ وہی سٹوری ہے جو پچھلے 1-2 سال میں آپ کنٹینیوسلی دیکھتے آ رہے ہیں پاکستان میڈیا کی سکرینز کے اوپر، کہ کوئی نہ کوئی جتھا آ رہا ہے جی پشاور سے، کبھی لاہور سے، اور حملہ آور کہاں پہ ہو رہا ہے جی اسلام آباد میں۔ اور اسلام آباد والوں کی زندگیاں مشکل ہونے جا رہی ہیں، حکومت کے لیے مشکلات بڑھائی جا رہی ہیں، اور عموماً یہ تبھی ہوتا ہے جب کوئی انٹرنیشنل ڈیلیگیشن ہو یا کوئی انٹرنیشنل ایونٹ پاکستان میں ہو رہا ہو۔ ابھی سیم وہی کوشش ہونے جا رہی ہے، خبریں اسی طرح کی آ رہی تھیں، لیکن حکومت نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اس دفعہ آؤ گے تو پھر وہ ہوگا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ڈیٹیل سے سٹوری آپ کو بتاتے ہیں جاوید چوہدری صاحب۔ اب اس خبر کی طرف آئیں گے، لیکن اس سے پہلے جو جنید اکبر صاحب نے اعلان کیا وہ زیادہ مزیدار ہے۔ جنید اکبر صاحب نے یہ کہا ہے کہ اس بار ہم گنڈا پور صاحب سے پیسے نہیں لیں گے۔ اچھا، یعنی یہ جو تحریک چل رہی ہے، یہ جلسہ ہو رہا ہے، یہ جلوس ہو رہا ہے، یا اس کے بعد لانگ مارچ ہوگا، اس کے لیے جو پیسے ہیں وہ گنڈا پور صاحب سے نہیں لیا جائیں گے۔ اب اس کے 2 پہلو ہو سکتے ہیں۔ پہلا پہلو تو یہ ہو سکتا ہے کہ پچھلی مرتبہ جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے اس کے جو پیسے تھے گنڈا پور صاحب دیتے تھے۔ اب 2 آپشنز ہیں، گنڈا پور صاحب اپنی جیب سے دیتے تھے یا پھر ریاست کے پیسے ہوتے تھے، کیونکہ ظاہر چیف منسٹر ہیں، پیسہ ہی پیسہ ہے، اور ریاست کے خزانے انہوں نے کھول دیے تھے اور سب کو کھانا کھلایا جا رہا تھا، گاڑیاں لے کے دی جا رہی تھی اور ہلا بولا جا رہا تھا، شل خریدے جا رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں ظاہر پھر اسٹیٹ کے پیسوں سے تھی۔ اور دوسرا یہ اینگل ہو سکتا ہے کہ گنڈا پور صاحب ذاتی جیب سے پیسے دے رہے تھے، ٹھیک ہو گئے۔ اور اب گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے ناراض ہو گئے ہیں پارٹی کے ساتھ۔ انہوں نے کہا جی اگر آپ نے خود کرنا ہے تو خود کریں، پیسوں کا بندوبست بھی خود کریں، بجائے اس کے کہ پیسے مجھ سے مانگتے رہیں اور کل کو جب پگڑی باندھنے کا وقت آئے تو جنید اکبر کے سر پہ ہو جائے، تو بس پیسوں کا بندوبست بھی خود کرے۔ عاطف خان اور یہ بڑے امیر لوگ ہیں تو پیسہ خرچ کریں نا اپنا، تو شاید وہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک حقیقت اور بھی ہے کہ مجھے چند دن پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ایک بہت قریبی ان کے رکن ہیں جو عمران خان صاحب کے بھی بہت قریب ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں یہ 19 فروری کو آپ لانگ مارچ کر رہے ہیں، جو میرا خیال ہے، جو میری اسیسمنٹ ہے کہ آپ یہ کریں گے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک انٹرنیشنل ایونٹ ہو رہا ہے اور عمران خان صاحب اسے مس کیسے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو بڑی گولڈن اپارچونٹی ہے کہ آپ یہاں پہ کوئی تھیٹر لگائیں اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے دوبارہ راستہ کھولے آپ سے اور بات کرے۔ اور عمران خان صاحب یہی چاہتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑا جائے، مجھ سے بات کی جائے، یا مجھے جو میری مس کال ہے وہ اس کو ریٹرن کیا جائے۔ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ مشکل لگ رہا ہے مجھے۔ تو میں نے کہا جی کیوں، وجہ کیا؟ کہنے لگا ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہیں، لانگ مارچ کرنے کے لیے پیسہ چاہیے، اور پیسہ جو پہلے تھا گنڈا پور صاحب دیتے تھے، اب وہ تبدیل ہو گئے ہیں۔ تو جنید اکبر خود غریب آدمی ہیں، باقی جو لوگ ہیں وہ بھی میرا خیال ہے چوری کھانے والے رانجھے ہیں، اور چوری بھی کسی اور کی، یعنی کوئی ہیر کوئی اور ہوگی جو چوری لے کے آئے گی اور وہ کھا جائیں گے، وہ اپنی چوری کا بندوبست بھی خود نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو لانگ مارچ ہم نے کیسے کرنا ہے، تو یہ ایک نئی چیز تھی۔ تو میرا نہیں خیال کہ عمران خان صاحب اتنی گولڈن اپارچونٹی ضائع کریں گے۔ مجھے لگتا ہے کہ 8 فروری کو پی ٹی آئی اناؤنسمنٹ کرے گی، اور جب اناؤنسمنٹ کرے گی تو اس کے بعد پھر عمران خان صاحب گنڈا پور کو بلائیں گے اور بلا کے کہیں گے جناب یہ فائنانس تو آپ نے کرنا، اور اگر آپ فائنانس نہیں کر سکتے تو پھر یہ سیٹ خالی کریں تاکہ یہاں پہ کسی اور ایسے بندے کو بٹھایا جائے جو پارٹی کو پیسے بھی دے سکے، جو فنڈنگ کا بندوبست بھی کر سکے، جو احتجاج بھی کروا سکے۔ تو آپ کو پھر چیف منسٹر بنانے کی ہمیں کیا ضرورت ہے؟ آپ پرفارم بھی نہیں کر رہے، وہاں پہ کرپشن کی کہانیاں ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو آپ پیٹھ دکھا جاتے ہیں، تو پھر تو بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا۔
تو مجھے لگتا ہے کہ پھر عمران خان صاحب یہ بندوبست کروائیں گے گنڈا پور صاحب سے, اور گنڈا پور صاحب کو کہا جائے گا, فگر دی جائے گی کہ اتنے پیسے آپ نے جنید اکبر صاحب کے حوالے کرنے ہیں, اور پھر جنید اکبر صاحب جو ہیں اس کو سارا ڈیزائن کریں گے. یہ تو ہو گیا یہ بات. اب دوسری سائڈ پہ گورنمنٹ کو بھی یہ خطرہ ہے کہ 19 فروری کا جو ایونٹ ہے اس کو پاکستان تحریک انصاف کیپچر کرنے کی کوشش کرے گی. لہٰذا گورنمنٹ نے بھی اب تیاری پکڑنی شروع کر دی ہوئی ہے. جو 8 فروری آ رہا ہے تو یہاں پہ بھی ہل جل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے مجھے. ٹھیک ہے. تو کل رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا ہے, وزیر ٹی وی پہ کہا ہے, اور اگر ان بٹوین دا لائن آپ اس چیز کو ریڈ کریں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ایک تو ہلی ہوئی ہے, پریشان ہے. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے ہر صورت عمران خان صاحب یا پاکستان تحریک انصاف کو لانگ مارچ روکنا ہے. اب روکنے کے لیے اب ان کے پاس 2 ہی آپشنز ہیں جو جن کا ذکر کیا. ایک تو 9 مئی ہے. اب جب 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا تو اس کے بعد کیا ہوا, عمران خان کو گرفتار کیا گیا, 10,000 ورکرز کو گرفتار کیا گیا, 103 کے فوجی عدالتوں کے اندر مقدمے چلے, باقی لوگوں کو انسداد دہشت گردی میں ریفر کر دیا گیا, ان کے کیس ڈیلی بیسس پہ چل رہے ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب جو ان کو لاہور انہوں نے کوٹ لکھپت جیل میں رکھا ہوا ہے, عمران خان اور بشرا بی بی کے خلاف یہاں پہ کیسز چل رہے ہیں. تو وہ 9 مئی کا جو آپشن ہے وہ یہ ہے کہ جناب آپ کے اوپر اتنے مقدمے بنیں گے کہ آپ وکیل کرتے کرتے تھک جائیں. اور عمران خان صاحب کی پارٹی کے اندر بہت زیادہ وکلا, لیکن اس کے باوجود آپ ذہن میں رکھو کہ 85 کروڑ روپے خرچ ہوئے ہیں اب تک عمران خان صاحب کے وکلا پہ. اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک وکیل ہے ان کے, پرائیویٹ وکیل ہیں, پارٹی کے اندر نہیں ہے, انہوں نے ان پیسوں سے بنی گالا کے اندر گھر بنانا شروع کر دیا. وہ اتنے امیر ہو چکے ہیں, تو 25-30 کروڑ روپے وہ لے چکے ہیں اب تک. اور جس مقدمے کو بھی انہوں نے ہاتھ لگایا اس میں وہ جیتے نہیں ہیں, ہارے بھی ہیں. تو وہ ظاہر ہے اتنا پھر گورنمنٹ تو یہی سمجھ رہی ہے کہ اتنے مقدمے ہم قائم کریں گے مزید کہ آپ تھک جائیں گے اور آپ کے پاس وکلا کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہوں گے. اور یہ واقعی کیسز اتنے خوفناک ہوتے ہیں, اور جو آپ کا پروفائل بڑا ہو تو آپ کو وکیل بھی بڑا کرنا پڑتا ہے. ایون جب 2016 اور 17 میں میاں نواز شریف کے خلاف کیسز بنے تھے تو ایک بار میاں نواز شریف صاحب خود یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ میرے پاس وکلا کو دینے کے لیے پیسے نہیں بچے, اور میں پیسے دے دے کے تھک گیا ان کو, اور وہ باقاعدہ تڑپ پڑے تھے. جبکہ اتنے امیر آدمی جو میاں نواز شریف, ان کو بھی لگ پتہ گیا تھا کہ کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس زمانے میں آپ یقین کرو فرق کہ یہ جو سرینا ہے یہاں پہ, یہ میریٹ ہے, پورا فلور جو ہوتا تھا وہ بک ہوتا تھا وکیلوں کے لیے. لاہور سے آتے تھے اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ, اور سرکاری خزانے سے یا پھر میاں نواز شریف صاحب کے ذاتی خزانے سے ان سب کے بل ادا کیے جاتے تھے. کھانے کھلا کے میاں نواز شریف صاحب تھک گئے تھے, جس کو کہتے ہیں پولے ہو گئے تھے. تو یہ والی صورتحال تھی وہاں پہ. تو اب ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ ان کو یہ بتا رہی ہے کہ بھائی صاحب نئے مقدمے بن رہے ہیں اور آپ کوئی 1 کروڑ روپے کا اور بندوبست کر لیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جو 26 نومبر کو یہاں پہ جو لتر پولا ہوا تھا یا یہاں پہ جو ڈنڈے چلے تھے, گورنمنٹ ان کو بتا رہی ہے کہ یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ ڈنڈا چلے گا اور ڈنڈا ٹکا کے چلے گا. اور یہ آپ بھول جائیں کہ آپ کوئی یہاں پہ فشار پھیلانا چاہیں لاہور کے اندر, یا کوئی مارچ لے کے آئیں یا اپنے ورکرز کو سڑکوں پہ نکالیں کہ دیکھیں جی یہ ہمیں ہمارا جمہوری حق استعمال کرنے نہیں دے رہے, اور پھر گورنمنٹ خاموش رہے, تو یہ نہیں ہوگا. تو میرا خیال رانا ثناء اللہ صاحب نے سب کچھ بتا دیا کہ بھائی صاحب اپنی تیاری مکمل کر لو. ٹھیک ہے, تیاری مکمل کر لیں. آؤ گے تو انہوں نے کہا جی 9 مئی اور 26 نومبر سے سبق نہیں سیکھا تو 8 فروری کو یا اسے آگے آگے دیکھ لو تو آپ کو پتہ چل جائے گا. میرا آسان ہے 8 فروری کا انتظار کر لیں. 9 مئی کے بعد 26 اور اس کے بعد 8 فروری جڑنے لگا اندر. ٹھیک ہے. اچھا چوہدری صاحب, اس میں انہوں نے ایک اور بات بھی کی. انہوں نے کہا جی کہ 10 دن بعد مذاکرات, کہتے ہیں 10 دن بھی گزر جائیں. وہ مذاکرات کے لیے گورنمنٹ مذاکرات کے لیے دروازے کھول کے بیٹھی, وہ کہتی ہے آج کر لیں, کل کر لیں, پرسوں کر لیں, 2029 تک کر لیں. تو رانا ثناء اللہ صاحب تو بلکہ گورنمنٹ یہ کہتی ہے ہماری طرف سے انکار ہی نہیں ہے, بس آپ نے آگے بیٹھنا ہے, بنانی ہم نے پارلیمانی کمیٹی ہے, جب آپ کو دل کرے آ جائے. وہ دونوں راستے دکھا رہے ہیں جی کہ یا انتشار کا اپنا لیں یا مذاکرات کا اپنا لیں. وہ ریڈی بیٹھے, وہ دھوپ میں بندوق رکھ کے بیٹھ کے. اچھا چلے, اب چلتے ہیں جی اپنی نیکسٹ سٹوری کی طرف. بہت انپورٹنٹ سٹوری ہے جی, عدلیہ کے حوالے سے آ رہی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں انہوں نے خط لکھ دیا. خط بہت اہم تھا اور انہوں نے اپنی کچھ ریزرویشنز کا اظہار کیا. ریزرویشنز کیا ہیں یہ بھی بتائیں گے, اور اس کے علاوہ یہ خط کس کس کو گیا ہے یہ بھی بتاتے ہیں, اور اس کا نتیجہ کیا ہونے جا رہا ہے. یہ بہت بڑی ایک تبدیلی آنے والی ہے آئندہ کچھ دنوں کے اندر. آیا یہ تبدیلی حکومت والی سائڈ پہ آتی ہے, آیا یہ تبدیلی ججز والی سائڈ پہ آتی ہے؟ ڈیٹیل سے سٹوری آپ کو بتا. اب اسلام آباد ہائی کورٹ جو اس کے اندر 13 ججز کی سیٹیں خالی ہیں, ظاہر 13 سیٹیں ہیں وہاں پہ. اس سے پہلے 8 ججز تھے, اور ظاہر 8 ججز کم تھے,
اور کیسز زیادہ تھے، تو 8 ججز کے اوپر لوڈ بہت زیادہ تھا، لیکن گورنمنٹ ان کو ججز نہیں دے رہی تھی. ججز کہا بھی جاتا تھا کہ دے دیں، اور چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ بھی کہہ رہے تھے کہ خدا خوفی کریں، ہمارے جج پورے کر دیں، لیکن گورنمنٹ جو چپ کر کے بیٹھی ہوئی تھی. لیکن جو ہی یہاں پہ انہیں محسوس ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے عمران خان صاحب کے ہر فیصلے کو ریلیف مل جاتا ہے اور یہاں سے فیصلہ ریورس ہو جاتا ہے، ضمانت ہو جاتی ہے، تو پھر انہوں نے سوچا کہ یہاں پہ جو بیلنس ہے اس کو ڈسٹرب کیا جائے. اور اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے پہلے تو 2 ایڈیشنل ججز لے کے آئے وہ، اور جو 2 ایڈیشنل ججز ہیں ان کے بارے میں تمام ججز جو سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کہاں سے لے آئیں اور یہ کیا کریں گے. ٹھیک ہو گئے. اب اس کے بعد 3 ججز کی کمی ہو گئی، 10 ہو گئے، 3 ججز کی کمی ہوگی. اب یہ جو کمی ہے، گورنمنٹ کے پاس 2 آپشنز ہیں. ایک آپشن تو یہ ہے کہ یہ پورا کرے نئے ججز سے اور ایڈیشنل ججز سے، لیکن وہ ایک لینتھی پروسیجر ہے، ان کو ججز اس وقت مل نہیں رہے اپنی منشا کے مطابق. تو پھر انہوں نے سوچا ہے کہ جو 3 ہائی کورٹس ہیں ان میں سے ایک جج جو اس کو ایلیویٹ کر کے یہاں لے آیا جائے. تو اب سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ کے ایک ڈوگر صاحب ہیں، ان کو لایا جا رہا ہے. پھر اس کے ساتھ سندھ ہائی کورٹ سے ایک بندہ تیار ہوا ہوا ہے، ایک خیبر پختونخوا سے آیا ہوا ہے. تو ان 3 لوگوں کو وہ یہاں پہ 3 ججز کو یہاں پہ شفٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ ججز ہیں جونیئر. جب وہ یہاں پہ آئیں گے تو سینئر ہو جائیں گے. ٹھیک، کیونکہ وہاں جو ان کا کوئی مدت ملازمت اور باقی تاریخ پیدائش اور جوائننگ ڈیٹس اور وہ سب کا اگر نکالا جائے تخمینہ، تو یہاں پہ وہ سینئر ہو جائیں. جب وہ سینئر ہو جائیں گے تو جو نئے چیف جسٹس ہوں گے یہ عمر فاروق صاحب کے بعد، وہ ان میں سے ہو جائیں گے. اور اس چیز کا اندازہ جو ہے ججز کو ہو رہا ہے کہ ایک تو یہ باہر سے لے آئیں گے اور 5 ججز ان کے پاس ہو جائیں گے. 2 ججز جو ہیں ویسے گورنمنٹ نے پہلے ہی پکڑ لیے ہوئے ہیں، یعنی اپنی طرف لے گئے ہوئے ہیں. جو 8 میں سے 2 ججز ہیں ان سے تو گورنمنٹ مطمئن ہے، ان کا خیال یہ ہے کہ یہ میرٹ پہ فیصلے کرتے ہیں، تو وہ ان سے تو گورنمنٹ کو کوئی شکایت نہیں. تو اب 3 وہ آ جائیں گے، 2 وہ آ جائیں گے، 2 ان کے پاس پہلے سے ہیں. تو اس کے بعد یہاں پہ کتنے ہو جائیں گے؟ یہاں پہ ہو جائیں گے 7، میجارٹی. اور ٹوٹل کتنے ہوں گے؟ 13. ٹھیک ہو گیا نہیں؟ تو جو 13 میں سے 7 اگر آپ کے پاس ہوں گے تو آپ بڑی حد تک آپ اسکول میں چلے جائیں گے، دوسری سائڈ پہ 6 رہ جائیں. ٹھیک ہو گیا. تو اب گورنمنٹ جو یہ کر رہی ہے اور ججز کو محسوس ہو رہا ہے، لہٰذا انہوں نے خط لکھ دیا ہے، اور اس خط میں انہوں نے صدر صاحب کو بھی CC کیا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی کہا ہے کہ جناب آئین اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دوسری ہائی کورٹ سے ایک ہائی کورٹ کے اندر جج کو بھیجا جائے، یہ ممکن نہیں ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا کیونکہ ہم اسے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. دوسرا انہوں نے کہا جی چیف جسٹس جو ہے نا باہر سے نہیں ہوگا، ہم 3 سینئر لوگ ہیں، ان میں سے کسی ایک کو آپ چیف جسٹس بنا دیں. اور انہوں نے شک ہے جو باہر سے لا رہے ہیں چیف جسٹس بنانے کے لیے لا رہے ہیں ان کو. تو وہ انہوں نے کر دیا. اب انہوں نے بڑے سافٹ انداز سے کہا ہے، لیکن اگر ان بٹوین دا لائن اگر آپ غور سے دیکھیں تو بین الصدور یہ سیدھی ایک دھمکی ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے. اب دیکھو ججز کیا کر سکتے ہیں، اب یہ تجزیہ ہے، کوئی انفارمیشن نہیں ہے. ججز ایک تو استعفیٰ دے سکتے ہیں، اور اگر یہاں سے 8 ججز مستعفی ہو جاتے ہیں اچانک تو اس کے بعد ایک بڑا کرائسس ہوگا پاکستان میں، اور پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری میں یہ پہلا واقعہ ہوگا کہ ایک ہائی کورٹ کے 8 ججز نے استعفیٰ دے دی. اور اگر اس کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2-4 ججز بھی مل جاتے ہیں یا دوسری جو ہائی کورٹس ہیں ان کے ججز بھی شامل ہو جاتے ہیں تو ایک بہت بڑا بحران ہوگا اور انٹرنیشنلی ایک بہت بڑی سبکی ہوگی پاکستان کے. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ویسے پریسیڈنٹ نہیں ہے، پہلے میں کہہ رہا ہوں پریسیڈنٹ نہیں ہے، لیکن پاکستان کے اندر کوئی چیز بھی نارمل نہیں ہو رہی، تو اب نارملٹی اتنی زیادہ ہے کہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. پہلی دفعہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ججز جو ہیں وہ کوئی اچھا وکیل کر کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں گورنمنٹ کے فیصلے کو چیلنج کر دیں. پیسے بہت لگیں. نہیں، وکیل تو مفت کریں کام، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کمال کر رہے ہیں آپ. اور وکیلوں کی پوری ایک قطار ہوگی جو وہاں پہ کھڑی ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. چودھری اعتزاز احسن صاحب ہیں، لطیف کھوسا صاحب ہیں، حامد خان صاحب ہیں، بہت لوگ ہیں جو یہاں پہ کھڑے ہوں گے. 278 وکیل. ہاں، اور میرا خیال ہے کہ کھڑے ہو جائیں گے وکیل اور آ کے انہیں کہیں گے جی ٹھیک ہے جی ہم آپ کا مقدمہ فری لڑتے ہیں. اور اگر ایسا ہو گیا تو یہ بھی ایک بین الاقوامی خبر ہوگی کہ دیکھیں جی انہوں نے ججز نے پٹیشن کر دی اپنے خلاف گورنمنٹ کے فیصلہ جو ہوا ہے اس کے خلاف. یہ بڑی خبر ہوگی ویسے. اچھا چور صاحب، ججز کا کام تو جو قانون ہے اسے ماننا ہے اور اسے منوانا ہے آگے. اگر گورنمنٹ کچھ بھی کرتی ہے، کوئی بھی جج لا رہی ہے، تو دوسرے ججز کا اعتراض کس طرح بن سکتا ہے؟ کوئی بیلنس نہیں ہے یار، کوئی بیلنس نہیں ہے یار، سوسائٹی ہے بیلنس نہیں رہی اور بہت زیادہ پولرائزیشن ہو گئی ہوئی ہے. جو فیصلے ہیں ججز کے وہ باقاعدہ اس کے اندر سے محسوس ہوتا ہے کہ کسی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، یہ کسی کے خلاف ہو رہا ہے، یہ گورنمنٹ کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، یا پھر پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کیا جا رہا ہے. اور جو ٹرولنگ ہے اس سے بھی بہت زیادہ ججز ڈرے ہوئے ہیں. تو یہ ایک فیکٹ ہے اور اس فیکٹ کو اب ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. جو اخلاقیات اور جو معروضی حالات ان کو سائڈ پہ رکھیں، یہ معاملہ خراب ہو گیا ہوا ہے، ڈفرینٹ ہو گیا ہوا ہے.
ٹھیک ہے چلیں آپ چلتے ہیں جی اپنی اگلی سٹوری کی طرف. نیکسٹ سٹوری جی ہماری بہت امپورٹنٹ ہے. عمران ریاض خان صاحب نے اپنے ٹویٹر ہینڈل پہ ایک تصویر جاری کی جس تصویر کے اندر ایسا فیل ہو رہا تھا کہ جیسے وہ کسی غار سے نکل رہے ہیں اور بہت ہی مشکل ٹائم گزار رہے ہیں. ان کے ہاتھ کے اوپر بھی ایک پٹی بندھی ہوئی تھی اور انہوں نے اس طرح کا کچھ بیان اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ میں جی بہت سارا کچھ لے کے جو مجھ پہ الزامات لگایا جاتا ہے جی دوسرے ملک آ چکا ہوں اور اپنی وہ تکلیف کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ہجرت کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے. اس تصویر کو تھوڑا ہم ڈسکرائب بھی کریں گے اور آپ کو اس کا انالیٹیکل ویو بھی دیں گے کہ اس تصویر کے پیچھے اصل مقصد کیا ہے, کیا واقعی وہ ملک چھوڑ کے جا چکے ہیں اور جو ان کے بارے میں پھیلایا جا رہا ہے اس کے پیچھے کوئی اور ریزن اگر ہو سکتی ہے تو وہ کیا ہے. اب عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ ان کے بارے میں یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ وہ یو کے چلے گئے ہیں, لیکن ابھی تک تصدیق نہیں ہوئی. انہوں نے کسی جگہ یہ تصدیق نہیں کی. اور اس سے پہلے جب مسقط جانے کی خبریں تھیں وہ بھی میڈیا کی طرف سے فلوٹ کی گئیں اور کچھ ان کے دوست ہیں جنہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا اور اس کے بعد یہ باتیں گردش کرنی شروع ہو گئی تھی. ایک پورا نیریٹو ڈیولپ کیا تھا, لیکن ان دنوں ایف آئی نے جب چیک کیا تو پتہ چلا کہ عمران ریاض صاحب ملک سے باہر نہیں نکلے کسی سائڈ پہ. پھر یہ کہا گیا کہ شاید لانچز کے ذریعے وہ چلے گئے ہوں اور وہاں پہ مسقط کے اندر چھپ گئے ہوں گے. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ مسقط سے نکلنا جو ظاہر امپاسبل تھا. کیسے؟ کیونکہ وہاں پہ تو بادشاہت ہے, وہاں پہ تو کوئی عدالتیں نہیں ہیں, جمہوری حقوق نہیں ہے وہاں پہ. اب اگر وہاں سے ان کو ویزا بھی مل گیا, جو ہم نے پچھلی ویلاگ میں کہا بھی تھا کہ مسقط سے ہو سکتا ہے ان کو ویزا بھی مل جائے, لیکن وہ داخل کیسے ہوئے تھے وہ ایک جرم ہے مسقط کے اندر, تو وہ تو پکڑے جا سکتے تھے مسقط کے اندر. تو یہ ایک بہت بڑا ہے ایشو. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ظاہر ہے پھر یہ کہا گیا کہ یو کے چلے گئے. اب جو مثلا موعد پیرزادہ صاحب کہہ رہے ہیں, پھر صابر شاکر صاحب ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں, پھر وہ میجر عادل راجہ صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ ان کے یہاں پہ جو وکیل اور دوست ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ یو کے چلے گئے. اب جو تصویر انہوں نے 18 گھنٹے پہلے, جب ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں اس سے 18 گھنٹے پہلے انہوں نے ایک تصویر ریلیز کی تھی جس کے اندر وہ غار میں نظر آ رہے ہیں. اور اگر اس غار کی حیت کو دیکھا جائے تو یا تو خیبر پختونخوا کے اندر ہے یا پھر وہ افغانستان کے اندر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ گئے ہیں تو وہ پھر وایا افغانستان گئے. اب افغانستان سے ایران جانا, ایران سے پھر آگے ٹرکی جانا, ٹرکی سے پھر یورپ جانا, تو یہ ڈنکی روٹ ہے سارا. اب اس ڈنکی روٹ سے وہ کیسے نکلے ہوں گے, کیسے پہنچے ہوں گے, یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے. لیکن بہرحال یہ ذہن میں رکھو یار کہ فرق جب میں نے وہ تصویر دیکھی ہے تو میرے اپنے دل پہ بہت بوجھ پڑا ہے. کیونکہ ظاہر ایک آنریبل آدمی ہے, اس کی فیملی ہے, اس کے بچے ہیں, اور بس وہ ایک لیول پہ آ کے بیلنس کنٹرول نہیں کر سکا اپنا. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی آپ زندگی میں کامیاب ہوں, آپ کے پاس دولت آئے, آپ کے پاس پاور آئے, آپ کے پاس پاپولیرٹی آئے, تو آپ کے مشیر اچھے ہونے چاہیے. پھر بچوں میں نہ بیٹھیں آپ اور سینئر لوگوں میں بیٹھیں. آپ یقین کرو کہ جب میں نے جرنلزم میں چھکے لگانے شروع کیے نا, اٹھے اور چھکے, تو میرا بھی بڑا خون گرم ہو جاتا تھا. تو مجھے میرے سینئرس نے روکا, انہوں نے سمجھایا کہ یار جو آپ پوزیشن لے رہے ہو یہ پوزیشن کل کو چینج ہو جائے گی. یہ آپ کو غلط فہمی ہے کہ میاں نواز شریف واپس نہیں آئے گا, یا بینظیر بھٹو واپس نہیں آئے گی, یا فوج واپس نہیں آئے گی. یہ سب غلط, آپ کو غلط فہمی ہے. تو اس کے بعد پھر ہم نے اپنا ایک بیلنس کریٹ کیا تھا. اور جب بھی ہم اس ٹائپ کی حرکتیں کرنے لگتے تھے تو ہمارے سینئر ہمارا ہاتھ روک لیتے تھے. وہ کہتے تھے یار یہ نہ کرو. اس کے علاوہ عام نارمل زندگی میں بھی کچھ میرے بزرگ دوست تھے جن سے میں بہت مشورہ کرتا تھا, اور وہ مجھے بتاتے تھے کہ آپ نے فیملی کے معاملے میں یا دوستوں کے معاملے میں آپ نے یہ چیزیں کنٹرول کرنی ہیں. اپنے پیسے کو آپ نے بچا کے رکھنا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے, اور کسی کے سامنے آپ کا ہاتھ نہیں پھیلنا چاہیے. دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہونا چاہیے جو یہ کہے کہ میں نے جی آپ کے اوپر مہربانی کی ہے. اگر اللہ نے رحم کیا, کرم کیا, اور آج میں اس اسٹیج پہ ہوں, تو ان لوگوں کی دعائیں ہیں, ان لوگوں کی مدد ہے, ان لوگوں کے مشورے ہیں. عمران ریاض کو مشورہ دینے والا بندہ کوئی نہیں تھا. وہ براہ راست اس اسٹیٹ سے لڑ پڑا جس سے کوئی شخص لڑ کے آج تک جیت نہیں سکا. اسٹیٹ سے نہیں آپ جیت سکتے کبھی بھی. آپ دیکھ لیں افتخار محمد چودھری صاحب کو جیتے نہیں جیتے, ٹھیک, الٹیمیٹلی کمپرومائز کر کے واپس آئے, اور اس کے بعد جو اسٹیٹ کہتی تھی وہ کرتے تھے. اور اس حد تک انہوں نے کیا کہ لوگوں کے لیے وہ قابل نفرت سمبل بن گئے. پھر جنرل پرویز مشرف یونیفارم کے اندر جب اسٹیٹ نے چاہا کہ فارغ کریں گے تو فارغ ہو گئے سر. ذوالفقار علی بھٹو آپ دیکھ لیں کتنے پاپولر آدمی تھے, اسٹیٹ کے ساتھ لڑ کے کہاں چلے گئے وہ, ٹھیک. میاں نواز شریف صاحب 3 بار فارغ ہوئے, ٹھیک, اور آصف علی زرداری صاحب آپ کے سامنے ہے, سارا پورا سینیریو آپ کے سامنے. اور اس سارے سینیریو کے اندر آپ کے پاس آپشن صرف یہی ہوتا ہے کہ جب مشکل وقت آئے تو خاموش ہو جائے, چپ کریں, اسٹیٹ کے ساتھ نہ ٹکرائیں. اسٹیٹ جو ہے ایک انسان نہیں ہوتی, اسٹیٹ ایک مشین ہے, اس کے جذبات نہیں ہوتے, بس وہ پھر بندے کو رول کے رکھ دیتی ہے. تو میرا خیال ہے وہ جرنلزم کرتے کرتے وہ پارٹی بازی میں چلے گئے تھے جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہوا. تو اب یہ ساری چیزیں دیکھی جائے تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ یو کے پہنچے, کیونکہ اگر وہ انگلینڈ پہنچ جاتے تو سب سے پہلے انہوں نے اعلان کرنا تھا کہ میں جی پہنچ گیا, اناؤنس کرنا تھا. کیونکہ ظاہر ہے ایک سیف ہیون ہے جہاں پہ آپ کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی آرگنائزیشن اٹھا لیتی, وہاں پہ آپ ہیرو بن جاتے, وہاں پہ آپ کو ٹیلی ویژن چینلز لے لیتے, تو وہاں پہ آپ بہت کچھ کر سکتے تھے. اور عمران خان صاحب کی پارٹی تو وہاں پہ بہت بیٹھی ہوئی یو کے اندر, لندن کے اندر, تو سب جو ان کو کندھوں
کندھوں پہ اٹھا لیتی اور عمران بھائی قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اس ٹائپ کے ہوتے. لوگ کھانا کھلا رہے ہوتے، لوگ اپنے گھر دے رہے ہوتے، گھروں میں رہ رہے ہوتے، پیسے دے رہے ہوتے، ان کو پھول نچھاور کر رہے ہوتے. تو مجھے لگتا ہے کہ وہ نہیں ہے راستے میں کہیں درمیان میں. اور یہ جو ان کا ہاتھ زخمی ہے، کسی دوست کو انہوں نے بتایا تھا کہ میرے اوپر کسی جانور نے حملہ کیا تھا. جانور افغانستان کے اندر ہے یا ایران کے بارڈر کے اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کو پناہ میں رکھے اور ان کے اوپر مہربانی کرے، کرم کرے. میرا خیال یہی ہے کہ ایک بڑے کی حیثیت سے کہ انہیں چاہیے کہ خاموشی اختیار کریں. اور بہت سارے کام ہیں، کچھ عرصہ آپ نہ سوشل میڈیا پہ جائیں، کیا ضرورت ہے آپ کو؟ جان بچائیں اور اپنے بچوں کو ٹائم دیں اور اچھے وقت کا انتظار کریں. وہ وقت آ جائے گا اور وقت آ جاتا ہے، وقت پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی. قرآن مجید میں ہے نا کہ ہر مشکل کے بعد ایک راحت ہوتی ہے، تو آپ راحت کا انتظار کریں، اپنی مشکلوں میں اضافہ نہ کریں. یہاں پہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ حدیبیہ کیا تھا. تو وہ جب وہ سمجھتے ہیں رسول بھی کہ ہمیں اب کچھ اور ٹائم چاہیے، تو وہ بھی معاہدے کرتے ہیں. تو آپ کو تھوڑا سا رکنا چاہیے، بجائے اس کے کہ آپ اس طرح پہاڑ کے اوپر چڑھتے جائیں اور اپنی زندگی کو عذاب میں مبتلا کریں. یہ جہاد نہیں ہے، یہ صرف پالیٹکس ہے. کل کو یہی عمران خان صاحب ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے، اسٹیبلشمنٹ زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہوں گے، فوجیوں کو جمہوریت پسند کہہ رہے ہوں گے، آرمی چیف کو، اور یہی پابندی لگا رہے ہوں گے عمران ریاض پہ کہ عمران ریاض پاکستان نہیں آ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فوج ان کے خلاف ہے. تو اس لیول تک نہیں جانا چاہیے. ٹھیک ہے چوہر صاحب، ایک تو ڈاکٹر موہت پیرزادہ نے جو ٹویٹ کیا تھا نا ویلکم کا، کہ ہم آپ کو یو کے میں ویلکم کہتے ہیں، اس کے نیچے انہوں نے صرف شکریہ کا کہا کہ شکریہ، اور کہا کہ ایک دن ہم اپنے وطن واپس جائیں گے. انہوں نے کہیں کنفرم نہیں کیا کہ میں یو کے پہنچ گیا ہوں، لیکن ہمارے بہت سے جرنلسٹ ساتھی یہ کنفرم کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے پہنچنے کا اعلان کر دیا، لیکن ایکچوئل میں انہوں نے نہیں بتایا وہ کس ملک میں ہیں. ٹھیک ہے. تو مجھے لگتا ہے کسی ایسے ملک میں ہوں گے کہ جہاں ہیومن رائٹس ایسے نہیں ہیں، اتنے نہیں ہیں. ٹھیک ہو سکتا ہے ایران میں، ہو سکتا ہے افغانستان میں. اچھا چلیں اب چلتے ہیں جی اپنی اگلی سٹوری کی طرف. نیکسٹ سٹوری جی ہماری بہت ہی امپورٹنٹ ہے. پاکستان کہتا آ رہا ہے افغانستان کے حکومت کو، طالبان کو، کہ آپ کے جو عناصر ہیں وہ انوالو ہیں پاکستان کے اندر شرانگیزی میں، لیکن وہ ہمیشہ اس چیز سے ڈینائی کرتے ہیں، یہ چیز کو اس طرح سے مانتے نہیں ہیں. لیکن ایک ثبوت ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں. افغان صوبہ ہے جی بازخیش، اس میں جی نائب گورنر تھے وہاں کے مولوی غلام محمد، ان کے بیٹے ہیں جی یوسف صاحب، ان کی ہلاکت ہوئی ہے ڈی آئی خان میں، اور وہ پاک فورسز سے لڑتے ہوئے ہلاک ہوئے ہیں وہاں پہ. یہ خوارج میں شامل تھے وہاں، اور اب یہ کہنا طالبان کا کہ ہمارے لوگ شامل نہیں ہیں ٹی ٹی پی کے ساتھ، انتہائی کوئی عجیب بات اب تو ہوگی اگر وہ کہتے ہیں، کیونکہ اب تو ثبوت مل چکا ہے. تو چوہر صاحب کیا کہیں گے؟ پاکستان یہ بہت بڑا ثبوت ہے. اس سے پہلے جب پاکستان پروٹیسٹ کرتا تھا تو وہ چائنیز آگے آتے تھے، چائنیزوں سے پوچھتے تھے، طالبان یہ کہتے تھے ان کے اپنے لوگ ہیں جو کر رہے ہیں، ہم تو اس کے اندر انوالو ہی نہیں، اپنے لوگوں کو کنٹرول کریں، ہمارا اس کے اندر عمل دخل کیا ہے. لیکن یہ ایک بہت بڑا ثبوت آ گیا ہے کہ جب ایک نائب گورنر کا بیٹا جو ہے وہ افواج پاکستان سے لڑ رہا تھا اور خوارج کی طرف سے لڑ رہا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ طالبان پھر انوالو ہیں. اور جب وہ حملہ ہوا تھا طالبان کے اوپر، جو کیمپس 4 کیمپس کے اوپر پکتیا کے اندر، وہاں پہ جو میری انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پہ طالبان کے اپنے لوگ بھی تھے، یعنی افغان بھی وہاں پہ موجود تھے، اور وہ مارے بھی گئے تھے اور وہاں سے زخمی بھی ہوئے تھے. لیکن افغانوں نے ان کی جو تعداد ہے یا ان کے جو نام ہے وہ چھپا لیے تھے. اس کی وجہ یہ کہ ان کو خطرہ تھا کہ کہیں یہ ثابت نہ ہو جائے کہ ہم واقعی ہی انوالو ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو اب تو بہرحال ایک ثبوت مل گیا ہے. اب میرا خیال ہے طالبان اس کو ڈینائی نہیں کر سکتے. تو پاکستان کا جو موقف ہے وہ درست ثابت ہو گیا، وقت نے ثابت کر دیا. ٹھیک ہے ناظرین، آپ نے آج کا ویلاگ دیکھا، یقیناً انفارمیٹیو رہا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.